ٹوٹتی ہوئی ہمتیں جو ہیں ان کے اندر اثر نو، ایک عزم، ایک استقلال، ایک ہمت جو ہے پیدا کیجئے، اپنی کمر کو کسیے، محنت کیجئے۔ اس ایلیا کے بارے میں حضور نے خبر دی، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا، لیکن ان کو لینے والے خراسان سے چل کر آئیں گے، کوئی مشرق، کوئی اور ملک کے لوگ نہیں لے سکیں گے۔ نوٹ کیجئے ذرا حدیث کو۔ یہ ایلیا تاریخی اعتبار سے مسلمانوں کے ہاتھ سے 2 دفعہ نکلا ہے۔ پہلے عربوں کے ہاتھ سے نکلا، لیکن عرب واپس نہیں لے سکے۔ کس نے واپس لیا؟ کوئی نظام اگر عالمی سطح پر آتا ہے یا آنے کا امکان ہے تو اس کی ترتیب اور تدریج یہی ہوگی کہ پہلے کسی ایک ملک میں آئے اور پھر پھیلے۔ منطق بھی یہی کہتی ہے، تاریخ بھی یہی بتاتی ہے۔ فرانس کا انقلاب فرانس میں آیا، پھر پھیل گیا پوری دنیا میں۔ اشتراکی انقلاب روس میں آیا، لیٹن امریکہ تک پہنچ گیا۔ سب سے بڑھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب جزیرہ نماء عرب میں آیا اور پھر پھیلا دائیں بائیں، مشرق مغرب شمال۔ منطقی طور پر بھی یہی ممکن ہے، اور اس کو اگر کانورس لے لیجئے، اس کا ضد لے لیجئے، اگر پوری دنیا میں بیک وقت اس کا قیام ممکن ہوتا تو حضور کے ہاتھوں ہو جاتا۔ افضل البشر ہیں کہ نہیں؟ سید الانبیاء اور رسول ہیں کہ نہیں؟ سید الاولین والآخرین ہیں کہ نہیں؟ خاتم النبیین ہیں کہ نہیں؟ اگر یہ ہو سکتا ہوتا تو حضور کے ہاتھوں ہو جاتا۔ وہاں بھی یہی ہوا، 23 برس کی محنت شاقہ سے جزیرہ نماء عرب میں وہ نظام قائم ہو گیا۔ اب دائیں بھی پھیلا، عراق سے ہوتے ہوئے ایران، اور ایران سے ہوتے ہوئے ماوراء النہر، اور وہاں سے ہوتے ہوئے ہندوستان آیا۔ مغرب میں نکلا، شام سے ہوتے ہوئے، اور پھر مصر، اور مصر سے لیبیا، اور لیبیا سے الجزائر، چلتے جائیے۔ شمال میں کوکیشیا ماؤنٹینز۔ یہی تدریج ہو سکتی ہے نا، اب بھی یہی ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی انڈیکیشن ہے، کوئی اشارات ہیں، کوئی صراحت ہے کہ یہ کہاں سے ہوگا؟ مسلمانوں کا ذہن تو فوراً جائے گا کہ مکہ مکرمہ ہی سے ہونا چاہیے، مدینہ منورہ سے ہونا چاہیے، جزیرہ نماء عرب سے ہونا چاہیے۔ لیکن 2 اعتبارات سے بات بالکل مختلف ہے، بلکہ میں تو شاید آج تیسری بات کا اضافہ کر کے بتاؤں، 3 اعتبارات سے بالکل مختلف ہے۔ پہلی بات ہے پچھلے 400 برس کی تاریخ۔ ختم نبوت کے بعد اہم ترین دینی منصب مجددین کا ہے۔ ان اللہ یبعث فی هذه الامة على راس كل 100 عام من يجدد لها دینها۔ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو اس کے دین کو تازہ کر دیں گے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، مجددین کا سارا تصور۔ اب نوٹ کیجئے کہ 1000 برس تک سارے مجددین عالم عرب میں آئے۔ عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہو جائیے، عمر بن عبدالعزیز ہے، اور پھر امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، غزالی ہیں، ابن تیمیہ ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی، گنتے جائیے، سب کے سب کہاں۔ اور جیسے ہی 1000 برس ختم ہوئے، الف ثانی شروع ہوا، دوسرا 1000 سال امت کی تاریخ کا۔ مرکز ثقل جو ہے اس امت کا، ہندوستان کو منتقل کر دیا گیا۔ اسپرچول سینٹر آف گریوٹی، روحانی اور علمی مرکز ثقل ہندوستان میں منتقل۔ 11ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، پوری دنیا میں ان کے سطح کا کوئی انسان آپ کو 11ویں صدی میں نظر نہیں آئے گا، اور ان کا سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ پورے ترکش بیلٹ کے اندر پھیلا ہوا۔ اسی سال ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے لاس اینجلس میں، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے، میں خود بھی اس میں شریک ہوا ہوں۔ اگرچہ وہاں بہت سی غلط چیزیں بھی شامل ہیں، لیکن اندازہ کیجئے یہ سلسلہ پورے ٹرکش بیلٹ میں، امام شامل تھے تو انہی میں سے تھے، یہ پوری ٹرکش بیلٹ۔ افغانستان سے شروع ہو جائیے، صبغت اللہ مجددی، یہ کون سے، کس کے نام سے ہیں یہ؟ 12ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس دور میں صرف ایک شخص اور نظر آتا ہے دنیا میں ان کا ہم عصر، اور وہ شیخ محمد ابن عبد الوہاب ہیں، لیکن اگر ایک ترازو میں رکھ کر دونوں کو تولے تو کوئی تقابل نہیں دونوں کے اندر۔ جامع معقول و منقول، جامع ظاہر و باطن، چاروں ڈائمنشنز کے حوالے سے جامع ترین شخصیت شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے رحمۃ اللہ۔ 13ویں صدی ہجری میں جہاد بہت سے ہوئے ہیں، سنوسی نے بھی جہاد کیا ہے، مہدی سوڈانی نے بھی کیا ہے، لیکن سب سے عظیم جہاد سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، وہ کہاں ہوا؟ ہندوستان۔ 14ویں صدی میں یوں تو ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے مجدد جو ہے منتخب کر لیے ہیں۔ تھانوی حضرات کے نزدیک مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نصر مجدد جامع المجددین ہیں۔ بریلوی حضرات کے نزدیک شاہ احمد رضا خان بریلوی، وہ بہت بڑے مجدد ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میرا اپنا تجزیہ ہے، میں اپنی پوری کتاب میں بھی واضح کر چکا ہوں، علماء کے طبقے کی عظیم ترین شخصیت مجدد اعظم 14ویں صدی کے شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا،
جس کو انگریز نے گرفتار کر کے ہندوستان میں نہیں رکھا، مالٹا میں رکھا ہے۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ اس کے علاوہ جو عظیم شخصیتیں ہندوستان نے پیدا کی ہیں، ان کے پاسنگ کے برابر بھی کوئی شخصیت عالم عرب میں نہیں ہے۔ اقبال جیسا مفکر کہیں ہے، مولانا مودودی جیسا مصنف کہیں ہے، مولانا الیاس جیسا مبلغ کہیں ہے۔ عالمی سطح پر عالم عرب ہو یا عالم عجم ہو، اگر کوئی ڈنکا بول رہا ہے تو مولانا مودودی کی کتابوں کا ہے، مولانا الیاس کی تبلیغی جماعت کا ہے، اور دنیا کے کسی ملک سے اٹھنے والی کسی جماعت کا عالمی سطح پر کوئی اثر نہیں۔ سب اپنے اپنے علاقے کے ہیں، سب اپنے اپنے علاقے میں کام ہے، کوئی کسی کو جانتا بھی نہیں۔ اور فلسفیکل لیول پر، انٹلیکچوئل لیول پر علامہ اقبال واحد شخص ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ تقابل تو وہاں کیا جائے جہاں کوئی دوسرا ہو، تو دوسرا ہے ہی نہیں۔ یہ کیا سب کچھ یوں ہی ہو رہا ہے، ایٹ رینڈم ہو رہا ہے، یا کوئی حکمت خداوندی ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر خداوندی جو ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ اللہ کی تدبیر تو ہزار برس کی ہوتی ہے۔ 400 برس کی تاریخ آپ کو میں نے بتا دی، ٹھیک دینی اعتبار سے۔ اس میں اضافہ کیجئے، وہ جو کولونیل رول تھا اس سے آزادی تمام مسلمان ملکوں میں چلی، تحریک چلی ہے نا، لیکن اسلام کا نعرہ صرف تحریک پاکستان کے لیے لگا۔ عربوں نے عرب نیشنلزم کا حوالہ لیا ہے، سہارا لیا ہے۔ خلافت ختم ہو رہی تھی، احتجاجی تحریک صرف ہندوستان میں چلی، باقی پوری دنیا کے مسلمانوں نے یہ بھی محسوس نہیں کیا، جیسے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ایک منافق کو بھی گناہ کرنے سے کچھ احساس تو ہوتا ہے، بھائی اتنا ہی ہوتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی تھی اسے اڑا دیا۔ اس سے زیادہ احساس خلافت کے خاتمے کا پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ اور یہاں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، بونی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں دے دو۔ ہندوؤں کو شریک ہونا پڑا خلافت کی تحریک۔ قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، 10 کروڑ انسانوں کی نمائندہ اسمبلی کہہ رہی ہے we wash our hands off the claim of sovereignty، ہم حاکمیت کے دعوے سے دستبردار ہوتے ہیں، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری۔ اس سے اگلا معجزہ، تمام فرقوں کے 31 سربراہ مردہ علماء نے دستور کے 22 نکات دے دیے متفق علیہ۔ اس کے بعد قافلہ بھٹک گیا، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، اس وقت صرف آپ کو مثبت چیزیں بتا رہا ہوں۔ بھٹک کر ہم نے اپنی منزل دور کر لی ہے، واپس آ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ پچھلے سنگھائے میل، یہ ہمارے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے ان کی یاد تازہ کرنا۔ تازہ خواہی داشتن گر داغ ہے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہی داستان پاری نہ را۔ اس کو نوٹ کیجئے، اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ کچھ مشیت عزدی ہے اس علاقے سے۔ اب آئیے احادیث کی طرف، 3 حدیثیں ہم نے کوٹ کی ہیں۔ عن عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ، ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ سنن ابن ماجہ۔ عن عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ، یعنی سلطانہ، مشرق کی طرف سے لوگ نکلیں گے جو منزل پر منزل کرتے ہوئے آئیں گے، وطا پاؤں تلے روندنا، مہدی کے لیے، یعنی اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ مہدی کا ظہور جو بھی ہمارے پاس روایات ہیں وہ یہی ہے کہ ان کا ظہور تو عالم عرب ہی میں ہوگا، مکے ہی میں، وہی ان سے بیعت ہوگی۔ اس وقت تصور ذہن سے نکال دیجئے جو شیعوں اور سنیوں کے درمیان اختلاف ہے، ان کے نزدیک ان کے 12ویں امام ہیں جو چھپے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہوں گے، ہمارے نزدیک جیسے اور مجددین پیدا ہوئے ہیں اپنے اپنے وقت میں، ایسے ہی ایک مجدد پیدا ہوں گے جن کا نام مہدی ہے، اور ہو سکتا ہے، بلکہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہو چکا ہے، کہ وہ پیدا ہو چکے۔ زمانے کی رفتار بتا رہی ہے، حالات کا رخ بتا رہا، لہذا یہ شیعہ سنی فرق کو ذہن سے اس وقت نکال دیں۔ جیسے مجدد الفسانی کھڑے ہوئے، جیسے احمد ابن حنبل کھڑے ہوئے، ایسے ہی ایک اللہ کا بندہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا، اور اس کا وہی سے آغاز ہوگا، لیکن وہاں سے آغاز تو ہوگا، اس کی حکومت جمانے کے لیے فوجیں مشرق سے چل کر آئیں گی۔ معلوم ہوا کہ مشرق کے علاقے میں کہیں یہ کام پہلے ہو چکا ہوگا، اسلامی حکومت اور خلافت قائم ہو چکی ہوگی، وہاں سے فوجیں آئیں گی جو مدد کریں گی حضرت مہدی کی، یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ، جمائیں گی اس کی حکومت کو۔ علامہ اقبال نے غالب ایسے ہی حدیثوں سے وہ انسپریشن لی تھی کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آئی تھی۔ اگلی حدیث پڑھ گیا ابی ہریرہ، اور یہ جامع ترمذی کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ، یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا، خراسان سے سیاہ پرچم نکلیں گے جنہیں کوئی طاقت جن کا رخ پھیر نہیں سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائیں گے۔ اس حدیث میں 2 لفظ اگر نہ سمجھ لیں ہم تو حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ملکوں کے نام بدلتے رہے،
50 سال پہلے پاکستان کے نام سے کوئی ملک تھا ہی نہیں. حضور کے زمانے میں خراسان ایک بہت بڑا ملک تھا، اور آج کے افغانستان کا تقریباً 2/3 سب سے نچلا جو اس کا ریگستانی سا علاقہ ہے سیستان کہلاتا تھا، اس سے اوپر جو ہے خراسان تھا. پاکستان کا بھی ملحقہ علاقہ اس میں شامل تھا. یہ واخان کی پٹی جو آپ نے کبھی پڑھی ہوگی، اور جب کہ ابھی افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی، روسی آ گئے تھے، ایک بڑی باریک سی پٹی آتی ہے افغانستان سے، جیسے کسی برتن کا ہینڈل ہو، کسی فرائی پین کا ہینڈل چلا رہا ہے، وہ واخان. اس کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ خراسان کی مشرقی سرحد تھی. اس کے نیچے کا سارا علاقہ، یہ باجوڑ، دیر، یہ سارا، پھر اس کے بعد کوہستانی علاقہ، یہ وہ علاقہ ہے جہاں جہاد سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا. خراسان میں اس کے علاوہ تھوڑا سا علاقہ ایران کا شامل ہے، وہ اب بھی خراسان کہلاتا ہے، چھوٹا سا صوبہ ہے. اور ایک پھر ماوراء النہر کا یہ علاقہ جو ابھی آزاد ہوا ہے روس کے تسلط سے، یہ بھی اس میں شامل تھا. یہ پورا ایک ملک کہلاتا تھا خراسان. اس سے ادھر کا جو ایران آج کا ہے وہ اصفہان کہلاتا تھا. اس خراسان کے علاقے سے فرمایا حضور نے کہ فوجیں نکلیں گی سیاہ علم لے کر، سیاہ پرچم لے کر. ایلیا حضور کے زمانے میں نام تھا یروشلم کا. یروشلم کو سن 70 عیسوی میں جب تباہ و برباد کیا ہے ٹائٹس رومی نے، بالکل تباہ و برباد کر دیا، اس کو پھر اجاڑ دیا جیسے کبھی نیبوکڈنیزر نے اجاڑا تھا. اس کے بعد ایمپرر ہیڈریان تھا ایک رومن ایمپرر، اس نے دوبارہ آباد کر کے اس کا نام بھی رکھا ہے ایلیا. اب وہ یروشلم نہیں تھا. اور سن 70 عیسوی سے ان کا جو سیکنڈ ٹیمپل تھا وہ گرا پڑا ہوا، آج تک گرا پڑا ہے. ایلیا کہلاتا تھا. اس ایلیا کے بارے میں حضور نے خبر دی. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا، لیکن ان کو لینے والے خراسان سے چل کر آئیں گے، کوئی اور ملک کے لوگ نہیں لے سکیں گے. نوٹ کیجئے ذرا حدیث کو. یہ ایلیا تاریخی اعتبار سے مسلمانوں کے ہاتھ سے 2 دفعہ نکلا ہے. پہلے عربوں کے ہاتھ سے نکلا، لیکن عرب واپس نہیں لے سکے. کس نے واپس لیا؟ صلاح الدین ایوبی. کرد خراسانی نہیں تھے، گویا کہ وہ اس حدیث کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا. اب دوبارہ ہاتھ سے نکلا ہے. صاف نظر آتا ہے کہ عربوں میں تو دم ہے ہی نہیں. تھوڑے سے دم خم کا امکان تھا عراق کا، اس کا جو بھوکس نکالا ہے، اگلا پچھلا کھایا پیا جیسا، اور دوسرا 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے، اس کی اپنی حماقت بھی اس میں شامل ہے، عالمی سازش شامل ہے، سب کچھ ہے. یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے. عالم عرب میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو چیلنج کر سکے. خراسان کے علاقے سے فوجیں جائیں گی جو ایلیا کو دوبارہ حاصل کریں گی. یخرجو من خراسان رایات سود فلا یردها شیء، کوئی شے ان کا رخ نہیں پھیر سکے گی حتی تنصب ایلیا، یہاں تک کہ وہ رایات سود جو ہے وہ سیاہ جھنڈے ایلیا میں جا کر نصب ہو جائیں. یہ 2 حدیثیں قطع الدلالت ہیں اس پر کہ یہ علاقہ ہندوستان اور افغانستان، پاکستان اور افغانستان کا علاقہ مشیت ایزدی کو خاص منسلک ہے اس علاقے کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ پاکستان بنا تو لا الہ الا اللہ کے نعرے پر، قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو پاکستان میں. اور یہ جو جہاد ہوا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس میں جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، افغانستان میں جو بھی جانیں دی ہیں، بے شمار خون دیا ہے مسلمانوں نے پورے خلوص کے ساتھ، وہ بھی رنگ لائے گا. کچھ آثار بھی اب نظر آ رہے ہیں. صورتحال جو ہے بدلتی نظر آ رہی ہے. یہ صورتحال خود ادھر اشارے کر رہی ہے کہ یہاں سے کچھ ہونا ہے. اور میں جو تجزیہ کرتا ہوں وہ یہ ہے، فکری، علمی، روحانی اعتبار سے 400 سال کے تجدیدی کارنامے کا خلاصہ بر عظیم پاک و ہند کا پاکستان میں آ کر جمع ہوا. اور بازوئے شمشیر زنگ وہ اللہ نے افغانستان کی صورت میں عطا کی. جو قوم 15 لاکھ سے زیادہ آدمی دے چکی ہو، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں. آپس کا اختلاف تھا جو روکے بیٹھا تھا. ایک فرد سے بیعت کر کے توڑ دی تھی، اس کی صدا پائی ہے. عبد الرسول سیاف سے بیعت کی اور بیعت کر کے توڑی، اس کی صدا مل گئی. صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے صدا دی تھی. 35 تیر اندازوں نے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، 70 شہید کر دیے. اللہ چاہتا تو کنڈول کر دیتا، معاف کر دیتا، لیکن نہیں، سبق سکھانا تھا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ. سزا دی ہے تاکہ آئندہ کے لیے سبق ہو. یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ اسی علاقے سے اسلام کا بول بالا ہوگا، یہیں سے شروع ہوگا معاملہ. اور اس کے بعد آخری حدیث پڑھ لیجئے. جزیرہ نما عرب میں ہوا تھا تو کیا ہوا تھا، پھر مشرق بھی اور مغرب بھی. یہ حدیث، اس کے بھی سمجھنے میں بہت سی مسلمانوں کو دقت ہوتی رہی ہے. یہ تو جیسے قرآن مجید کی بہت سی آیات، آج جبکہ سائنٹیفک ہماری معلومات کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، جتنا واضح ہو کر آج سامنے آ رہا ہے پہلے نہیں آ سکتا تھا. کل فی فلک یسبحون، یہ جتنا آج سمجھ میں آتا ہے پہلے نہیں سمجھ میں آ سکتا تھا.
اسی طرح اس حدیث کو کیسے سمجھتے؟ ان صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی صوبان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصابتان من امتی احررهم اللہ من النار، عصابت تغزو الہند وعصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام۔ میری امت کے دو لشکر ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے آگ پر حرام کر، جہنم ان سے دور بھاگے گی، جہنم ان کے قریب نہیں آ سکے گی۔ ایک وہ لشکر ہوگا جو ہند پر حملہ کرے گا، اور ایک وہ ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جا کر دجال سے جنگ کرے گا۔ یہ دونوں لشکر ایک حدیث میں کیسے جمع ہو گئے؟ یہ محمد ابن قاسم کی بات نہیں ہو سکتی، یہ محمود غزنی کی بات نہیں ہو سکتی، ان دو کا جمع ہونا ایک حدیث میں۔ معلوم ہوا اس علاقے میں وہ حکومت قائم ہوگی، پھر دائیں بائیں، پھر مشرق اور مغرب، ادھر حضرت مہدی ہوں گے، ادھر یہودیوں سے بھی جنگ ہوگی، دجال اکبر کا ظہور ہوگا، ان کے لیے بھی فوجیں ادھر سے جائیں گی، زمینی مدد آئے گی خراسان اور پاکستان کے علاقے سے، اور آسمانی مدد آئے گی عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں رضی اللہ تعالی علیہ السلام۔ اور پھر ظاہر بات ہے اگر وہاں جا کر لڑیں گے تو ہند، اس کے بعد یہ پھیلے گا معاملہ، مشرق و مغرب کی طرف پھیلتا چلا جائے گا۔ لیکن یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں، جو بڑی میٹھی ہیں، بڑی لذیذ ہیں، دل خوشکن ہیں، دل کو بھانے والی ہیں، لیکن ان کے ساتھ کڑواہٹ بھی ہے۔ توجہ دلا رہا ہوں، تاریخ میں بہت سے ایسے دور گزرے ہیں ہندوستان کی عظمت کے جس میں یہ تینوں ملک ایک تھے۔ وہ اشوکا کا دور ہو، وکرماجیت کا دور ہو، وہ چندر گپت موریہ کا دور ہو۔ آپ کو معلوم ہے بدھزم جو ہے اس کا سب سے بڑا مرکز تو افغانستان تھا، سب سے بڑا بت جو ہے وہ تو بامیان میں تھا جسے گرایا ہے جو طالبان نے، بدھا کا سب سے بڑا مجسمہ وہاں تھا۔ یہ سارا در حقیقت جو تہذیب، گندھارا تہذیب، یہ قندھار کیا ہے؟ گندھارا تہذیب جو ہے وہ تو بدھ مت تہذیب تھی۔ تو یہ تقریباً ایک ملک رہے، پھر پٹھانوں کے دور میں ایک رہے، پھر مغلوں کے دور میں ایک رہے۔ اور میں اب تاریخی بات یاد دلا رہا ہوں، کوسی جن نے کہا تھا یہ 1971 میں جب یہ بنگلہ دیش کا ہمارا فال ہوا ہے، اس کی تجویز تھی کہ ایک حکومت قائم کی جانی چاہیے، دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف دی گریٹ انڈین پیننسولا، اس میں افغانستان، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش کو شامل کیا۔ بہرحال یہ چیزیں میں نے، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر بات ہے کہ جب ہمیں دیکھ لیا کہ کمزور ہو رہے ہیں، ان کے پاؤں تو لڑکھڑا ہی رہے ہیں، یہ تو خاتمے کے قریبی ہیں، تبھی تو امید ہو رہی ہے انہیں کہ کوئی کنفیڈریشن ہو جائے۔ اڈوانی صاحب نے کھل کر کہا، آج سے پہلے تو کسی نے نہیں کہا تھا، ابھی ہمارے پاؤں جمے ہوئے تھے زمین میں، اب وہ لڑکھڑا رہے ہیں۔ بہرحال اس اعتبار سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ تینوں ملک جو ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ، ظاہر بات ہے کہ پہلے تو ہمیں سب سے زیادہ توقع جی پاکستان سے تھی، پاکستان اسی لیے بنایا گیا تھا، اس میں ہم فیل ہو چکے ہیں، اٹ ہیز ٹو بی ایڈمیٹڈ۔ ہم اپنا وجہ جواز کھو چکے ہیں، نظام دیت ختم ہو چکا۔ اب یہ ہے کہ امریکہ کی آپ جب تک اس کی اسٹریٹجی کے مطابق چلتے رہیں گے وہ آپ کو باقی رکھے گا، ورنہ یہ ہے کہ وہ ختم کر دے گا۔ اور اگر ذرا سے بھی کوشش آپ نے کی کہ چائنا کی طرف لپکے، اور جو کنٹینمنٹ آف چائنا کا حصار امریکہ بنانا چاہ رہا ہے، جس میں لیڈنگ رول اس نے دینا ہے بھارت کو، اور اس میں افغانستان بھی نتھی ہو چکا ہے، بھارت اور افغانستان کے درمیان تو تقریباً کانفیڈریشن قائم ہو چکی ہے، اور افغانستان ہمیشہ سے بھارت کا جو جھولی چک رہا ہے۔ یہ تو طالبان کے زمانے میں معاملہ بدلا تھا، یا یہ جو اینٹی رشین جو جہاد وہاں ہوا تھا اس میں معاملہ بدلا تھا، ورنہ آپ کے دل میں یہ ہوگا یا ہونا چاہیے کہ جب پاکستان وجود میں آیا ہے تو یونائٹڈ نیشنز کی ممبرشپ کی قرارداد جب پیش کی گئی کہ پاکستان کو بھی یونائٹڈ نیشنز کا UN کا ممبر بنا لیا جائے، تو ایک ہی ملک دنیا میں تھا جس نے مخالفت کی، وہ افغانستان تھا۔ آج اسی کی روح دوبارہ کرزئی کی شکل میں آپ کے سر پر سوار بیٹھی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ صورتحال جو ہے پاکستان کے بارے میں، اگر پاکستان نے کوشش کی تو پھر یہ کرنچ آئے گا ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، اور امریکہ کسی نہ کسی صورت میں ہماری ایٹمک جو ہے نیوٹرلائز کر کے صلاحیت کو کس شکل میں کرے گا یہ نہیں کہہ سکتا۔ 100 طریقے ان کے پاس موجود ہے، ہمارا سارا نظام ہی جیم کر دے، کر سکتے، لیکن ڈو اٹ۔ عراق کا جو پہلی مرتبہ جنگ ہوئی تھی، سارا ان کا جو الیکٹرانک سسٹم تھا جیم کر دیا ہے، کیا کرے گا آپ؟ نہ رائڈر کام کر رہا ہے، نہ کچھ اور کام کر رہا ہے، نہ کمیونیکیشن ہے، کیسے لڑائی؟ بہرحال یا ایک شکل یہ بھی ہے، اگر جو عوامی تحریک قاضی حسین احمد صاحب چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر یہ مومنٹم پکڑ گئی تو کیا ہوگا؟ کیوس میں کیا ہوگا؟ یا کوئی نیا مارشل لا، اور یا پھر پاکستان کا خاتمہ، کہ یہ تو اب انسٹیبل ہو گیا معاملہ، اور یہ بڑا اسٹریٹجک ریجن ہے، یہ انسٹیبلٹی جو ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ واللہ اعلم، واللہ اعلم، یہ اندیشے ہیں، یہ خطرے ہیں۔ بہرحال اب اس سے آگے بڑھ کر یقین ہے کہ ہوگا ضرور مشرقی علاقے میں سے کہیں۔ بھارت کا میں نے ذکر کیوں کیا ہے؟ بھارت تو ایک غیر مسلمان ملک ہے، غیر مسلم ملک ہے، لیکن 18 کروڑ مسلمان وہاں رہتا ہے، پاکستان کی آبادی سے زیادہ مسلمان بھارت کے اندر ہیں،
اور بھارت کا عام مسلمان پاکستان کے عام مسلمان سے زیادہ مذہبی ہے، یہ نوٹ کر لیجیے۔ اس لیے بھی کہ ان کے لیے مشکلات بہت ہیں۔ ہم نے عیاشیاں کی، امریکہ نے ہمیں گھی کے ڈبے دیے، ہمیں گندم دی، ہمیں یہ کیا، ہمیں وہ کیا، ہمیں تیل دیا، ہمیں سیبر جیٹ دے دیے، ہمیں پیٹن ٹینکس دے دیے، ہم نے عیش کیے، اپنی خودی کو بیچا، امریکہ کے پاس گروی رکھا اور عیش کیے، قرضے پر قرضے لیے، اور ہمارے ہاں جو ہے ایک طبقہ پیدا ہو گیا دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے، دنیا کے امیر ترین جنرلوں کے اندر ہمارے نام آ گئے۔ اور یہ کیا عظیم محل جو بنے ہیں، یہ ڈیفنس سوسائٹیز جو ہیں، وہ چاہے وہ کراچی کی ہو، لاہور کی ہو، کہیں اور کی ہو، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ قرضوں کا پیسہ جو کہ وہاں سے غبن ہوا، اور وہی واپس جا کر امریکہ کے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں کے اندر ڈپازٹ بھی ہو گیا۔ یہ سارا معاملہ ہمارا ہوا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک اعتبار سے اب میں اس وقت گریٹر انڈیا کی بات کر رہا ہوں، پاکستان جمع بھارت جمع بنگلہ دیش، اس کا جو خاص رول تاریخ میں رہا ہے وہ میں نے کئی دفعہ بیان کیا، اس وقت صرف گنواؤں گا۔ سلسلہ مجددین جو ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا سلسلہ ہے رشد و ہدایت کا، 1000 برس تک عالم عرب میں رہا، 11ویں صدی سے ہندوستان میں آ گیا۔ مجدد الفسانی کہاں؟ سرہند میں دفن ہے، ایسٹ پنجاب میں۔ 12ویں صدی کے مجدد شاہ ولی اللہ کہاں دفن ہے؟ دلی میں دفن ہے۔ 13ویں صدی کے مجدد شہید ہوئے بالا کوٹ میں۔ 14ویں صدی کے مجدد دفن ہے دیوبند میں۔ مجددین کا سلسلہ آیا۔ نمبر 2، جب سازشیں ہو رہی تھی خلافت کو ختم کرنے کے لیے تو تحریک خلافت چلی صرف ہندوستان میں، اور اتنے شور سے چلی کہ ہندو شریک ہو گئے اس میں۔ گاندھی کہاں خلافت شریک، معجزہ ہے۔ پھر ہر جگہ پر مسلمانوں نے آزادی حاصل کی لوکل نیشنلزم کی بنیاد پر، عرب نیشنلزم، ملئی نیشنلزم، اور مسلمانوں نے ملک بنایا پاکستان اسلام کی بنیاد پر، مسلم نیشن ہوڈ، اسلام کے نام۔ پھر یہ پاکستان وجود میں آیا ہے معجزے کے طور پر۔ اس میں میری کتاب ہے، کاش کہ آپ لوگوں کے پڑھنے کی کوئی عادت ہو، دلچسپی ہو۔ استحکام پاکستان کے نام سے کتاب، میں نے ثابت کیا پاکستان کا قیام معجزہ تھا۔ اور سب سے بڑی بات، پاکستان لیلۃ القدر میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا چیزیں عطا کی تھیں جن میں سے ہم نے کسی کا حق ادا نہیں کی۔ بہرحال بھارت کا معاملہ، اب دیکھیے، اگر تو مشرق کا معاملہ لیا جائے تو پاکستان اس، لیکن یہ داخلہ دو طریقے سے ہوگا، بعز عزیز و ذل ذلیل، یا صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ، یا کسی مغلوب کی مغلوبیت کے ساتھ۔ یعنی یا تو اللہ تعالیٰ ان کا اعزاز فرمائے گا اور وہ کلمہ اسلام کے خود قائل ہو جائیں گے۔ جب گھر والا، خیمے والا اسلام لے آئے گا تو اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا، اس کو بھی عزت نصیب ہوگی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو حق ہے اللہ کا، اس کے رسول کا اور اہل ایمان کا۔ اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرے گا تو یؤتُ الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا ہوگا، اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہوگی۔ بتائیے اس کے بعد بھی کوئی شک ہے؟ یہ ہے آسمانی نقشہ۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ادھر يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا ہے، یہ زمینی نقشہ ہے۔ اب شکل کیا ہے؟ اب میں آپ سے عرض کر دوں کہ ان دونوں کے مابین جو خلا نظر آ رہا ہے، کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اب حالات کا کیا رخ ہوگا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے قرآن مجید میں مستقبل کے بارے میں خود حضور سے کہلوایا گیا، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ لوگوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اللہ کچھ اور مہلت دے دے تمہیں، اور کچھ اور آزمائش جو ہے اس کے لیے تمہارے لیے کوئی اور مہلت عطا فرما دے، ہو سکتا ہے۔ تو میں بھی کسی دعوے سے نہیں کہہ رہا، لیکن دو امکانات ہیں۔ امکان نمبر 1 کیا ہے؟ ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلاک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، ایک ایک کر کے ان کے حصے بکھرے کر کے تیا پانچا کرو۔ ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں، یہ ایک سالڈ بلاک۔ یہ عجمی مسلمان عربی نہیں، عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔ اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں، 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا ہے
عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی، معزول کر دیا۔ اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ، ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، دی گریٹ آٹومان امپائر اس صدی کے آغاز تک قائم تھی۔ اس صدی میں عجیب عجیب معجزے ہوئے ہیں۔ گریٹ آٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم۔ دی گریٹ یو ایس ایس آر، نام و نشان ختم۔ اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے۔ یہ اس صدی میں دو اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں، اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں، بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا ہے۔ بہرحال اس وقت جو میں کہہ رہا تھا، ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے، مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے، لیکن میں اب آ رہا ہوں اصل موضوع کی طرف، کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا احیاء ہو، اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں احادیث نبویہ میں۔ وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے یخرج ناس من المشرق یوتئون للمہدی، یعنی سلطان ہی، مشرق سے فوجیں نکلیں گی کہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گے۔ یہ مہدی اہل تشیع کے مہدی اور ہیں، ہمارے مہدی اور ہیں۔ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق ان کے بعد میں امام جو روپوش ہو گئے تھے، وہ امام مہدی ہے، وہ ظاہر ہو جائیں گے، ابھی امام غائب ہے، پھر وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ ہمارے نزدیک یہ مہدی پیدا ہوں گے یا ہو چکے ہوں، اور یہ ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابھریں گے، باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں، لیکن ان کو مدد آئے گی 2 طرف سے، ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے، ایک آسمانی مدد آئے گی۔ عیسیٰ ابن مریم کا نزول، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے، نازل ہوں گے، اور در حقیقت ان 2 مددوں کے نتیجے میں پھر یہود کا قلع قمع ہوگا، اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا، عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا۔ اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں، اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں، یہ احادیث کی کتب کے اندر، بدقسمتی سے ہماری اس کی طرف توجہ نہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، یخرج من خراسان رایات سود، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نوٹ کیجئے گا، نہیں ترمذی شریف کی روایت ہے، یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا، اور خراسان حضور کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نام، یہ افغانستان میں جو جہاد ہوا ہے، غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جس میں اللہ نے صحابہ کو بھی ایگزمپٹ نہیں کیا، غلطی کی سزا دی ہے۔ 35 صحابہ کی غلطی غزوہ احد میں ہوئی، جہاں سے حکم تھا کہ مت ہٹنا، 50 میں سے 35 ہٹ گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ فتح شکست میں بدل، 70 صحابہ شہید۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ۔ مسلمانوں، ہم سے گلہ نہیں کر سکتے، ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دکھا دیا تھا، جبکہ تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، لیکن جب تم ڈھیلے پڑ گئے، تم نے ڈسپلن کو توڑا، تم نے اختلاف کیا تو سزا دیا۔ تو اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، خیر الناس بعد الانبیاء، پوری نوع انسانی کے اندر انبیاء کے بعد بلند ترین انسان، اگر ان کی بھی غلطی کا خمیازہ جو ہے اللہ نے چکھایا، کیوں چکھایا؟ ضروری تھا، آئندہ کے لیے سبق ہو جائے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اگر کہیں کوئی کھوٹ ہے اور پاک کر دیں ہم۔ اس لیے بہرحال غلطیاں ہوئی ہیں افغانستان میں، ایک امام کے ساتھ بیعت نہیں تھی، بلکہ بدقسمتی اور پڑھ کر یہ ہے بیعت کر کے توڑ دی۔ عبد الرسول سیاف صاحب کے ہاتھ پر ہمارے پاکستان کے 7 گروپ جو تھے، انہوں نے عین حرم میں بیٹھ کر بیعت کی اور پاکستان آ کر بیعت توڑ دی، سزا اس کی مل رہی۔ آپس کی خانہ جنگی یوں ہی نہیں ہو رہی، کوئی سبب ہے، لہذا یہ سزا تو ملے گی، لیکن جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے، یہاں سے خیر برآمد ہوگا۔ اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ پاکستان، بچا کھچا پاکستان، what remains of پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟
مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے یہ 313 نہیں تھے، اسلام تھا۔ اسی طرح نوٹ کیجئے پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے؟ مجددین۔ سنن ابی داؤد کی روایت، ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها۔ اور نوٹ کیجئے کوئی بات ہے 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے، جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں تھا؟ صنم خانہ ہند میں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آرات۔ وہ پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین، ان کے جسموں کا امین آپ کا خطہ ہزارہ، آپ کا خطہ سوات، اس میں ان کی جانیں ہیں جو دی گئی ہیں۔ اور وہ نہایت میں آپ سے عرض کر دوں دور صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک شہیدین کا۔ 14ویں صدی ہجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے، تو کہاں ہندوستان میں نہیں، کہاں جزیرہ سائرس، کیا نام تھا، مالٹا، جزیرہ مالٹا بحر روم میں اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے۔ اور اسی صدی میں 14ویں صدی ہجری میں اقبال جیسا مفکر، اسی 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا مصنف، اسی 14ویں صدی ہجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، عظیم شخصیتیں آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغی دوست ملیں گے۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک؟ دہلی کی ایک چھوٹی سی مسجد، وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی عالیشان ہو گئی ہے، جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی سی۔ یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کوئی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشین گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارضی سے کچھ ہونا ہے۔ اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ اس کی ضرورت ہے مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاں ٹاٹے اور برلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی باپ وجود میں آ جائیں، اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جاگیرداروں کی جاگیرداریاں محفوظ ہو جائیں، پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا۔ اور یہ کہ نمازیں اور مسجدیں تعمیر ہو جائیں، مسجدیں تو امریکہ میں تعمیر ہو رہی ہیں، عالی شان سے عالی شان، اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا۔ آج بھی مسلمان، میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں مولانا سے، آج بھی بھارتی مسلمان کی ایوریج نمازی ہونے کے اعتبار سے پاکستانی مسلمان سے کہیں بہتر۔ آج بھی برقع نظر آ جائے گا تو ہندوستان میں نظر آ جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چند سال پہلے، جب مکہ مسجد حیدرآباد دکن میں 3 دن مسلسل میری تقریریں ہوئی ہیں، 10,000 مرد اور 5,000 خواتین، اور ان میں سے کوئی بغیر برقعے کے نہیں تھی۔ ایک سیلاب نظر آ رہا تھا برقعوں کا کہ جب جلسہ ختم ہوا ہے رات کے 12 بجے 3 دن تک متواتر۔ یہاں کہاں نظر آئے گا برقع آپ کو؟ یہاں تو جس کے بعد 2 پیسے ہو گئے اس نے سب سے پہلے برقع اتار کے پھینک دیا۔ معلوم اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ چیزیں تو وہاں زیادہ ہیں یہاں کی نسبت۔ اصل ضرورت تھی کہ یہاں اس نظام کو قائم کیا، وہ نظام عدل اجتماعی، وہ جس میں حریت ہو، جس میں عام آدمی بھی خلیفہ وقت کو ٹوک سکے۔ یہ کرتا کیسے بن گیا؟ ایک خاتون بھی کھڑی ہو کر دامن پکڑ لے، عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے مہر کے اوپر پابندی لگا رہے ہو، جبکہ اللہ نے نہیں لگائی۔ اللہ قرآن میں قنطارہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے، ڈھیروں سونا دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو مہر کے اندر، طلاق دیتے وقت اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ اور عمر نے کہا آج ایک بڑھیا نے وہ اب عمر کو دین سکھایا، آرڈیننس واپس۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح ایران تھے، وہ گورنر ایسے ہی نہیں بن گئے تھے ریوڑیاں بٹی ہو اور گورنری مل گئی ہو، وہ تو خود فاتح تھے ایران کے، اس لیے گورنر تھے۔ صرف ایک پرچہ پہنچا ہے
بارگاہ خلافت میں حضرت عمر فاروق کے پاس انفارمیشن آئی سعد نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنا لی ہے اور ایک دربان کھڑا کر حضرت بلال کو بھیجا ہے رقعہ دے کر، اور یہ حکم تھا کہ بلال پہلے تو جاتے ہی ڈیوڑی میں آگ لگا دینا، پھر یہ رقعہ دینا میرا۔ اور رقعے میں لکھا ہوا تھا اے سعد، لوگوں کو ان کی ماں انہیں آزاد جانا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے؟ یہ دربان کھڑے کر دیا اپنے آگے۔ وہ حریت، وہ مساوات کہ جا رہا ہو خلیفہ وقت اور چارج لینے جا رہا ہے بیت المقدس کا، کوئی ذاتی علاج کے لیے نہیں جا رہا، سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہا، چارج لینے کے لیے بالکل سرکاری وزٹ ہے، آفیشل وزٹ ہے، اسٹیٹ وزٹ۔ اور حال کیا ہے؟ 700 میل کا فاصلہ طے کرنا اور ایک اونٹنی، کوئی انٹوریج نہیں، کوئی خدم و حشم نہیں، کوئی جمبو جٹ بھرے ہوئے نہیں، کچھ نہیں، ایک اونٹنی ایک خادم۔ اس ایک اونٹنی پر چونکہ راستے کا راشن بھی ہے لہذا 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، ایک بیٹھ سکتا۔ ایک منزل خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے اوپر اور خادم نکیل پکڑ کر چل رہا ہے، اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ آگے آگے نکیل پکڑ کر چل رہے۔ یہ نظام چاہیے آج نوع انسان، اس کے انتظار میں، اس کی تلاش میں نوع انسانی نے کتنے تجربے کر لیے، کیسی چھلانگیں لگائیں، ملوکیت ختم کی، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، جمہوریت آئی نام نہاد، لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام بن کر آگے سے بڑھ کر لعنت بن گئی۔ پہلے جاگیردار مسلط تھا، اب سرمایہ دار اور کارخانے دار مسلط ہو، اس سے نکلنے کے لیے زور لگایا، کمیونزم کی طرف گئے، چھلانگ لگائی، اب ایک پارٹی ڈکٹیٹر بن کر بیٹھ گئی۔ انسان رست از یک بنتا افتاد در بندے دیگر، ایک چیز سے غلامی سے نجات پاتا ہے، دوسری میں پھنس جاتا ہے۔ اور کیوں؟ کہ وہ نظام عدل اجتماعی جو محمد عربی کو دے کر بھیجا گیا تھا، اس کے کسٹوڈین سوئے ہوئے، اس کے کسٹوڈینز کو اندازہ ہی نہیں۔ یہ نسخہ تو ہمارے پاس تھا، ہمیں عمل کرنا تھا اور دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا۔ پاکستان بنایا اس لیے گیا تھا کہ ہم اس کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی صورت میں عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ قائم کر کے دکھا۔ کہاں ہے وہ؟ بھٹک گئے، سو گئے۔ بہرحال اب بھی وقت ہے، جب تک سانس تب تک آس۔ میرے عزیز نے تو ڈرایا ہے اور صحیح ڈرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 25 برس انتظار کیا تھا، پہلے عذاب کا کوڑا پھر مارا ہماری پیٹھ۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ لوٹ آئے۔ وہ ہم سے 1000 میل کے فاصلے پر ہوا تھا، اگرچہ 93,000 ہمارا کڑیل جوان، جن میں غالباً 43,000 فوجی، اور یہ کہ تقریباً اتنی تعداد میں جو غیر فوجی تھے وہ اس ہندو کے غلام بنے، قیدی بنے، جن پر 800 برس تک، کہیں 600 برس تک، کہیں 1000 برس تک حکومت کی۔ اتنی بڑی شکست کا کلنک کا ٹیکا ہماری پیٹھ پر پڑا۔ پہلے عذاب کا کوڑا آ گیا تھا، 25 برس ہو گئے تھے، قمری حساب سے نوٹ کر لیجیے، یہ نہ سمجھیے 24.25 برس ہوئے تھے، 24.25 برس قمری حساب سے 25 برس تھے۔ اور اب نوٹ کر لیجئے اگلے 25 برس کے پورے ہونے میں اگلے رمضان کی 27 تاریخ تک صرف مہلت ہے، نصف صدی پوری ہوا چاہتی۔ کوئی عجب نہیں اس عذاب الادنا سے بعد ہم جاگے نہیں، ہوش میں نہیں آئے، کوئی عجب نہیں کہ بڑے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھوں پر پڑا۔ لیکن مجھے یہ یقین ہے، نوٹ کر لیجئے، اگر یہ دوسرا امکان ہو گیا، خدا نہ خواستہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھ پر برسا، مجھے یقین ہے اللہ ہندوؤں کو مسلمان بننے کی توفیق دے گا، لیکن اسلام کا بول بالا اسی خطے سے ہو۔ تاریخ میں یہ ہو چکا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، لیکن اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا، اور پھر اسلام کا مسلمانوں کا دوسرا دور عروج انہی تاتاریوں کی مختلف شاخوں کے تحت ہوا۔ وہ تاتاری ہی تو تھے، وہ سارے ہورس، ٹرکش ہورس، ترکان تیموری، ترکان صفوی، ترکان سلجوقی، ترکان عثمانی، وہی تو سٹاک تو وہی ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا مشرق سے ہوگا، جہاں سے فوجی چلیں گی، تو کوئی عجب نہیں۔ بہرحال یہ 2 امکانات ہیں، لیکن اس کا فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا بدن، سیدھی بات۔ اگر تو اب بھی ہم ٹھیک ہو جائیں، جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں، قوم یونس کی طرح توبہ کر لیں، تو بغیر عذاب کے کوڑے کے رحمت خداوندی ہم پر سایہ کرے گی۔ اگر ہم نہ جاگے تو وہ عذاب کا کوڑا آئے گا۔ یہ نہیں میں کہہ سکتا ان ادری قریب بعید ما توعدون، یہ میں نہیں کہہ سکتا، یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ آئے گا۔
لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی یہیں سے بول بالا ہوگا. اگر ہمارے ذریعے نہیں تو ان کے ذریعے سے جو ہمیں شکست دے کر پھر اسلام قبول کر لیں. لیکن کیوں نہ پہلے ہی راستے کو